बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 10 फरवरी बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान के तोशाखाना 2 केस में आज समाअत हुई है, जबकि आज इमरान खान की ओपन ट्रायल की दरख्वास्त दी गई है। जबकि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जुडिशल कमीशन के मेंबर हैं बैरिस्टर अली ज़फ़र, जुडिशल कमीशन इजलास में जाने से पहले उन्होंने तोशाखाना 2 केस में इमरान खान से मुलाकात करनी थी, उनको मुलाकात न करवाई गई। इमरान खान के वकील को इमरान खान से न मिलने दिया गया। उसकी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूंगा और साथ लाहौर हाई कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अहम दरख्वास्त है, उस पर जो पेशरफ सामने आई है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। उमर अयूब और जरताज गुल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक अपोजिशन लीडर हैं और एक पार्लिमानी लीडर हैं। उनकी अबूरी ज़मानत की दरख्वास्तों पर समाअत हुई। पीटीआई क़यादत के ख़िलाफ़ संगजानी जलसे पर दर्ज मुकदमे के मामले पर उमर अयूब, जरताज गुल की ज़मानत कबल अज़ गिरफ़्तारी की दरख्वास्तों पर समाअत दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में हुई, जिसमें अदालत ने मुलज़मान की अबूरी ज़मानतों में 6 मार्च तक तौसीह कर दी। दहशतगर्दी अदालत नंबर 1 के जज अबुल हसनात ज़ुल्करनैन ने दरख्वास्तों पर समाअत की, जिसमें आज भी मुलज़मान की ज़मानत कबल अज़ गिरफ़्तारी की दरख्वास्तों पर दलाइल ना हो सके। दौरान समाअत सरदार मोहम्मद मसरूफ़ खान, एडवोकेट आमना अली वगैरह पेश हुए। अदालत ने केस की समाअत 6 मार्च तक, ज़मानत की दरख्वास्तों पर 6 मार्च तक तौसीह कर दी है। वहीं पर आज पीका एक्ट के ख़िलाफ़ सिंध हाई कोर्ट में एक अहम दरख्वास्त थी और उसमें हाई कोर्ट में जो चीफ़ जस्टिस हैं उनकी सरबराही में बेंच ने समाअत की। जो चीफ़ जस्टिस अब शफ़ी सिद्दीकी आ गए हैं बतौर जज सुप्रीम कोर्ट। सिंध और लाहौर हाई कोर्ट ने पीका एक्ट के ख़िलाफ़ दरख्वास्त पर वफाकी हुकूमत को नोटिस जारी कर दिया। सिंध हाई कोर्ट में चीफ़ जस्टिस की सरबराही में बेंच ने पीका एक्ट के ख़िलाफ़ दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत ने दरख्वास्त गुजार के वकील से इस्तफसार किया कि आपको इस कानून में क्या बुराई नज़र आती है, अगर कोई गलत खबर फैलाता है तो उसे सज़ा नहीं होनी चाहिए। दरख्वास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि गलत और सही का फ़ैसला कौन करेगा, बुनियादी सवाल यही है। अदालत ने कहा तमाम फ़ैसले अदालतों में थोड़ी होते हैं, कुछ फ़ैसले अथॉरिटीज़ को भी करना होते हैं। आपको अथॉरिटीज़ के फ़ैसलों के ख़िलाफ़ अपील का भी हक़ है। अब आप रिमार्क सुने और फिर उनको वो बतौर जज सुप्रीम कोर्ट भी तशरीफ़ ले आए। वो एक वकील हैं, वो बात कर रहे थे कि पहले हमें सोचना पड़ता था कि कौन सी जो जूरिस्प्रूडेंस है, किस बेंच की वो क्या है या उनका एक अप्रोच क्या है, लेकिन अब तो हमें वाज़ेह हो जाता है कि जिसको ये जुडिशल कमीशन तैनात करता है या बेंच का हिस्सा बनाता है या आइनी बेंच का हिस्सा बनाता है, उसकी जूरिस्प्रूडेंस पूछने की ज़रूरत ही नहीं रहती। दरख्वास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि ये बुनियादी हक़ से मुतल्लिक़ फ़ैसले हैं जो अदालत ही को करने चाहिए। चीफ़ जस्टिस ने कहा अगर ये बुनियादी हकूक़ का मामला तो उसकी समाअत आइनी बेंच में होनी चाहिए। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि अटक सीमेंट केस में ये अदालत फ़ैसला दे चुकी है कि रेगुलर बेंच किसी भी कानून की आइनी हैसियत का जायज़ा ले सकते हैं। अदालत ने वफाकी हुकूमत को नोटिस जारी करते हुए तवक्को ज़ाहिर की कि वकला तैयारी के साथ पेश होंगे। दूसरी जानिब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त थी उसमें बड़ी पेशरफ सामने आई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अपोजिशन लीडर हैं पंजाब असम्बली के, उन्होंने दरख्वास्त दायर की थी। पीका एक्ट के ख़िलाफ़ जस्टिस फ़ारूक हैदर ने समाअत की और अज़हर सिद्दीक़ एडवोकेट उसमें बतौर वकील पेश हुए। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस फ़ारूक हैदर ने अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली अहमद खान बच्चर की दरख्वास्त पर समाअत की। पीका एक्ट में तरमीम को चैलेंज किया गया। दरख्वास्त गुजार ने अदालत को बताया कि पीका एक्ट तरमीम में फ़ेक न्यूज़ की कोई तारीफ़ बयान नहीं की गई और ख़दशा है कि जिस मर्ज़ी ख़बर को फ़ेक न्यूज़ बनाया जा सकता है। दरख्वास्त में यह नुक्ता उठाया गया कि पीका में सज़ा सुनाने का अमल फ़ौजदारी कानून के मुनाफी है और अदालत को कहा कि दरख्वास्त में ये कानूनी एतराज़ भी उठाया गया कि पीका एक्ट में तरमीम के ज़रिए कड़ी सज़ाएँ तजवीज़ की गई और अपील का हक़ नहीं दिया गया, जब किसी सहाफ़ी को ख़बर के ज़राए बताने पर मजबूर करना आला अदलिया के फ़ैसलों के मुनाफी है। दरख्वास्त में यह कानूनी नुक्ता की निशानदही भी की गई है कि पीका एक्ट में तरमीम आइन के बुनियादी हकूक़ और आज़ादी इज़हार राय के मुनाफी है, इसलिए इसको कलअदम करार दिया जाए। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान बच्चर की पीका एक्ट में तरमीम के ख़िलाफ़ दरख्वास्त को समाअत के लिए मंजूर करते हुए फ्रीकैन से जवाब तलब कर लिया है मार्च के पहले हफ्ते में। आज 10 फरवरी थी और चूँकि ये ऐसे केसेस हैं जिनके ऊपर अदालतें, बिल्कुल मैंने आज आपको बताया है कि वफाकी वज़ीर कानून आज़म वज़ीर तारड़ ने भी ये बात कर दी है ना अब तो कि जी जो पीका कानून है उसमें हम मज़ीद तरमीम लेके आ रहे हैं। जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ मुशावरत करेंगे और मुशावरत के साथ हम नई कानून साजी या कोई नई तरमीम भी ले आएंगे। ये बात की गई है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो आज़म नज़ीर तारड़ हैं उनकी जानिब से कि हम नई कानून साजी और नई चीज़ें लेके आएंगे। तो अब देखना यह है कि वो नई चीज़ें क्या होती हैं और किस तरीके से चीज़ों को आगे बढ़ाया जाता है। वहीं पे जो बुशरा बीबी की आज उन्होंने 10 मुकदमात में शामिल तफ्तीश हुई हैं और जो अपना तहरीरी बयान दिया है बुशरा बीबी ने,
انہوں نے کہا ہے کہ مجھے مقدمات میں بدنیتی سے بغیر کسی قانونی جواز کے ملوث کیا گیا ہے، مجھے اور میرے خاوند کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنانے کے لیے جھوٹے مقدمات بنائے گئے ہیں۔ بشریٰ بی بی کے 26 نومبر سے متعلق مقدمات میں تحریری بیان دے دیا ہے۔ پی ٹی آئی کی اہلیہ بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ نے کہا کہ اپنی تمام زندگی قانون اور آئین کے مطابق گزاری ہے، مقدمات میں بدنیتی سے بغیر قانونی جواز کے ملوث کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ میں سیاسی جماعت کے عمران خان کی میں شریک حیات ہوں، جو کہ ایک سیاسی جماعت پی ٹی آئی کے سربراہ ہیں۔ عمران خان نے اپنی تمام تر زندگی قانون اور آئین کی بالادستی کے لیے وقف کی ہے۔ بشریٰ بی بی نے کہا کہ عمران خان نے کبھی بھی کوئی آئین اور قانون کا منافی کام نہیں کیا۔ میرے شوہر کے دیگر خاندان کے افراد کو بھی مختلف جھوٹے مقدمات میں ملوث کیا گیا۔ ان کا کہنا تھا مجھے اور میرے خاوند کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنانے کے لیے جھوٹے مقدمات بنائے گئے، مجھے غیر قانونی طور پر ملوث کیا گیا۔ بیان کے مطابق ان کا کہنا تھا میں نے کبھی کسی غیر آئینی غیر قانونی سرگرمی میں بالواسطہ یا بلا واسطہ حصہ نہیں لیا۔ بشریٰ بی بی نے کہا مجھے سوچی سمجھی سازش کے تحت مذموم مقاصد کی تکمیل کے لیے ملوث کیا گیا، میرا وقوع سے کسی قسم کا کوئی تعلق واسطہ نہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ 19 نومبر 2024 کو مبینہ بیان جو مجھ سے منسوب کیا جا رہا ہے وہ بیان آئین اور قانون کے مطابق تھا۔ یہ مبینہ بیان دیا تو اس دن اور اس کے بعد مقدمہ ہاذا کے اندراج تک میرے خلاف میرے بیان کی بابت قطعاً کوئی قانونی کارروائی نہ کی گئی۔ یہ مبینہ بیان آئین اور قانون کے عین مطابق تھا۔ عمران خان کی اہلیہ نے کہا مجھے اور میرے شوہر کو پاکستانی شہری ہونے کی حیثیت سے تمام آئینی اور قانونی حقوق حاصل ہیں، اور ہم وہ آئینی اور قانونی حقوق حاصل کرنے کے لیے ہی جو اپنی ذمہ داریاں ہیں وہ نبھا رہے ہیں۔ وہیں پہ جو علیمہ خان کی جانب سے گفتگو کی گئی ہے، پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان سے ملاقات کے بعد بیرسٹر گوہر علی خان نے کہا کہ جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں سپریم کورٹ کے لیے 8 ججز کا تقرر ہونا تھا، جو 5 مختلف ہائی کورٹس کے سینئر ججز میں سے لیے جانے تھے۔ انہوں نے کہا پاکستان تحریک انصاف کا ہمیشہ سے یہی موقف رہا ہے کہ 26ویں ترمیم کے خلاف جو درخواستیں دائر کی گئی ہیں اور اس معاملے پر کارروائی چند دنوں کے لیے روکنے کی استدعا کی گئی اسے مانا جائے، تاہم یہ نہیں ہوا۔ علیمہ خان نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان نے جسٹس یحییٰ افریدی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ فیصلہ کریں وہ رول آف لا قانون کی حکمرانی کے ساتھ کھڑے ہیں یا نہیں۔ راولپنڈی میں اڈیالہ جیل کے بیرسٹر علی ظفر نے بیرسٹر گوہر کے ہمراہ گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سینیورٹی کا مسئلہ زیر التوا ہے اور کمیشن کی میٹنگ میں فیصلہ ہونا تھا کہ کس سینئر جج کو سپریم کورٹ میں لایا جائے، تاہم پی ٹی آئی کی درخواست نہیں مانی گئی، جس کے باعث اجلاس میں ہم اجلاس سے اٹھ کے آ گئے۔ علیمہ خان نے کہا کہ عمران خان نے ثوابی جلسے میں عوام کے جذبے کو سراہا اور پنجاب اور سندھ کے عوام کا بھی شکریہ ادا کیا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ عمران خان نے جسٹس یحییٰ افریدی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ فیصلہ کریں کیا آپ قانون کی حکمرانی کے ساتھ کھڑے ہوں گے یا نہیں۔ عمران خان کے وکیل بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ توشہ خانہ 2 کیس کے جیل ٹرائل کے دوران مجھے جیل کے باہر روکا گیا اور اندر کارروائی چلتی رہی، لیکن وکیل کو اندر جانے ہی نہ دیا۔ ان کا کہنا تھا ہر شہری کا قانون تک رسائی بنیادی حق ہے، عمران خان سے یہ حق چھینا گیا ہے۔ بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ میں نے خط لکھا کہ پہلے سینیورٹی کا فیصلہ کریں، ججز کو اپنے حقوق نہ ملنے پر اعتراض ہے۔ عمران خان سے آج ان کا بنیادی حق بھی لے لیا گیا، میں ان کا وکیل ہوں لیکن مجھے جیل سے باہر رکھ کر ٹرائل چلایا گیا۔ انہوں نے کہا اسلام آباد ہائی کورٹ میں عدالتی بحران پیدا ہو گیا ہے، ایک جج جس کا ٹرانسفر ہو چکا ہے وہ سپریم کورٹ بھی آ سکیں گے اور وہ چیف جسٹس بھی بن سکتے ہیں، یہ ہمارے عدالتی نظام کو شدید نقصان پہنچائے گا۔ بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ احتجاج کر کے بائیکاٹ کرنا ہمارے لیے نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں شرکت کر کے اپنا ذمہ داری نبھائیں گے، لیکن اندازہ لگائیں کہ توشہ خانہ 2 کیس میں اندر کارروائی جاری تھی اور عمران خان کو ملاقات نہیں کرنے دی گئی۔ کیوں ملاقات نہیں کرنے دی گئی؟ صرف اس وجہ سے نہیں کرنے دی گئی کہ جی پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان چونکہ، اور کچھ صحافی تو یہ کہتے ہیں کہ جو دونوں ممبران تھے بیرسٹر گوہر اور علی ظفر وہ اندر موجود تھے جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں، وہ بائیکاٹ کر کے باہر نہیں آ رہے تھے کہ عمران خان کی لیگل ٹیم کے سینئر رہنما نے ان کو پیغام بھجوایا کہ اگر آپ نہ آئے تو کل عمران خان سے ہماری ملاقات ہے اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کس طریقے سے اس جوڈیشل کمیشن کے ساتھ بیٹھے رہے، پھر وہ ممبران اٹھ کے آئے ہیں، تو یہ بھی اس وجہ سے عمران خان سے ملاقات بھی نہ کروائی گئی۔ توشہ خانہ 2 کیس میں عمران خان کا اوپن کورٹ ٹرائل کرنے کی درخواست آج دائر کی ہے۔ پی ٹی آئی نے آج سماعت ہوئی، شاہ رخ ارجمند نے سماعت کی، بشریٰ بی بی عمران خان کو پیش کیا۔ سماعت کے موقع پر عمران خان کے وکلاء سلمان صفدر وغیرہ پیش ہوئے اور سلمان اکرم راجہ بھی اڈیالہ جیل پہنچے۔ اس موقع پر عمران خان اور بشریٰ بی بی کی فیملی ممبرز بھی اڈیالہ جیل آئیں، جن میں علیمہ خان، عظمیٰ خان، نورین خان وغیرہ ہیں، اور اڈیالہ جیل میں ہونے والی سماعت میں عمران خان اور بشریٰ بی بی کو پیش کیا گیا۔ اس موقع پر عمران خان کے وکیل نے گواہ کیسر محمود پر جرح کی، جبکہ وکیل اگلی سماعت پر بھی جرح جاری رکھیں گے۔ دوران سماعت عمران خان کے وکیل فیصل چودھری نے عمران خان کا ٹرائل اوپن کورٹ میں کرنے کی درخواست دائر کی
کی۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ گزشتہ 20 ماہ سے عمران خان جیل ٹرائل کے تحت مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں۔ درخواست میں کہا گیا کہ عدالت سے استدعا ہے کہ درخواست پر فیصلے تک ٹرائل کو روکا جائے۔ عدالت نے آج کی سماعت میں درخواست وصول کر کے ٹرائل جاری رکھا اور درخواست پر 17 فروری تک جواب طلب کر لیا۔ سماعت میں سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل نے مشال یوسف زئی کی درخواست پر جوابی عدالت داخل کروا دیا، جس میں کہا گیا کہ مشال یوسف زئی کا وکالت کا لائسنس خیبر پختونخوا بار نے معطل کر رکھا ہے۔ معطل لائسنس پر وکالت نامہ جمع کرانے پر KP بار تحقیقات کر رہی ہے۔ توشہ خانہ 2 کیس میں مجموعی طور پر 8 گواہوں کے بیانات قلمبند ہو چکے ہیں، جبکہ پروسیکیوشن کے 7ویں گواہ پر جرح جاری ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء نے آج درخواست دی ہے کہ اوپن کورٹ ٹرائل کیا جائے، یہ جو جیل ٹرائل ہے یہ ختم کیا جائے، چونکہ توشہ خانہ 2 کیس میں بریت کی درخواستیں جو بالکل بریت سامنے نظر آ رہی تھی عمران خان اور بشرا بی بی کی، جس میں میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا تھا کہ یہ کارروائی بنتی ہی نہیں ہے، وہ راجہ انعام امین منہاس کے پاس کیس کیا، انہوں نے جو اعتراض تھا وہ اعتراض انہوں نے ریجیکٹ کر دیا، مسترد کر دیا، لیکن دوبارہ کیس کو 28 جنوری کو سماعت ہوئی تھی، آج 10 فروری ہے اور جج جو ٹرائل کورٹ ہے وہ تیزی سے ٹرائل آگے بڑھا رہی ہے۔ راجہ انعام امین منہاس نے دوبارہ وہ کیس سماعت کے لیے اس عدالت میں مقرر ہی نہیں ہوا۔ اب تو پھر اور سرفراز ڈوگر صاحب چیف جسٹس بن جائیں گے تو نظام اور ہی طریقے سے چلے گا۔ اللہ پاک اس ملک پہ رحم کرے، اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔